الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسی سے امیدیں وابستہ رکھو، نیک عمل کرو اور اللہ ہی سے توبہ استغفار کرو۔ میرے بھائیوں، استغفار ایک جلیل القدر عمل ہے جس سے نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، گناہیں مٹتی ہیں، برائیاں دور ہوتی ہیں اور وقت سے استفادہ ہوتا ہے۔ استغفار گناہوں کو مٹانے، اسے معاف کرانے اور اس پر پردہ ڈالنے کی درخواست کو کہتے ہیں، اور وہ چند چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی چیز اللہ کی ربوبیت کا اقرار، دوسری چیز اللہ کی بندگی کا اقرار، تیسری چیز اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ احسان کا اقرار، چوتھی چیز اپنے رب کے حق میں بندے کی کوتاہی کا اقرار، پانچویں چیز گناہ پر پشیمانی کا اقرار، چھٹی چیز صراط مستقیم پر چلنے کا اللہ سے معاہدہ۔ اگر بندہ مذکورہ بالا باتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اس کی توبہ کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور عیب و غلطی سے درگزر کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے والوں کی تعریف کی ہے اور ان کے لیے جو اجر عظیم ہے اسے بیان فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، استغفار کرنا انبیاء کرام کی صفت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دونوں نے کہا کہ ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو اور مومن مرد اور مومن عورتوں کو بخش دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے، پس ان کو بخش دیا گیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے استغفار کی دعوت کو تمام رسولوں کی دعوت کے اصول و بنیادوں میں سے قرار دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔
میرے بھائیوں، استغفار کو عذاب سے بچنے کا سبب بنایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے، اور اللہ نے اسے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کا سبب بنایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ معزز دینی بھائیوں، امام مسلم رحمہ اللہ نے اگر المزنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، بے شک میں دن میں 100 بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے حکایت بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا اور اسے معلوم ہوا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور گناہ کا ذمہ لیتا ہے۔ پھر اس نے دوبارہ گناہ کیا اور کہا اے میرے رب میرے گناہ کو بخش دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اسے معلوم ہوا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور گناہ کا ذمہ لیتا ہے۔ پھر اس نے دوبارہ گناہ کیا اور کہا کہ میرے رب میرے گناہ کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابن آدم تم نے مجھ سے جو دعا و امید کی ہے میں نے تم کو معاف کر دیا ہے اور میں کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اے ابن آدم اگر تمہاری گناہ آسمان کے برابر ہو پھر تم مجھ سے معافی طلب کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم اگر تم میرے پاس زمین کے برابر گناہ لے کر آؤ اور مجھ سے اس حال میں ملو کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ تو میں اس کے برابر مغفرت لے کر تمہارے پاس آؤں گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جس نے استغفار کرنے کو لازم کر لیا اللہ اسے تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا اور ہر بے چینی سے باہر نکالے گا اور وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے کوئی گمان نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، بس ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے بندو اللہ سے معافی مانگو اور اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھو۔ جس نے اس سے امید رکھی وہ ناکام نہیں ہوا، جو اس سے ڈرا وہ گمراہ نہیں ہوا، جس نے اس کی حفاظت میں پناہ لی وہ ضائع نہیں ہوا۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کو مضبوط فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا ذکر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔